ठीक है ना आप? नमस्कार दर्शकों, आज पीएचईडी की अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान बहुत सारे अहम पहलुओं पर चर्चा की गई है और खास तौर पर ये कहा गया है कि अगर गुजरात ड्राई स्टेट है तो जम्मू कश्मीर में क्यों ग्रोसरी की दुकान पर भी शराब बेचने के आदेश या फरमान जारी किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीनियर लीडर और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिगामी साहब, आपका जी हाँ। स्वागत है। तारिगामी साहब, अब ऐसा लगने लगा है कि पीएचईडी सिर्फ प्रेस नोट तक और मीटिंग तक ही महदूद रह गई है। सड़कों पे पब्लिक के बीच में जो रेलेवेंस होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ देखने में सुनने में कुछ फर्क है। ये नहीं है कि जी हम पब्लिक में नहीं हैं। ये अलग सवाल जी है। एक साथ शायद आपका मकसद होगा कि पीएचईडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक साथ मिलकर जाए, क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन जी अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सबके सब जाने की कोशिश में लगे हैं। और जी आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे इस रीजन में पिछले कई अरसे से रुकावटें भी रही हैं। जी बिल्कुल। और इसमें कदगन कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लातोलाल कहेंगे, वो भी है। और फिर ये भी है हमारी तरफ से कमियां भी हैं। मुझे ये कहने में झिझक नहीं। लेकिन एक चीज़ जी मैं कहूँगा, विनोद साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी और जी बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहे हैं आज तक। जी इन हालात में जबकि मायूसी ने घेर लिया है पूरे सोसाइटी को, कश्मीर में भी और जम्मू में भी खास तौर पर, इन हालात में जबकि बिखराव की कोशिशें हो रही हैं बिल्कुल और बिल्कुल। ताना बाना जो रहे हैं आपस में, जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान, रीजन्स के दरमियान, एथनिक ग्रुप्स के दरमियान, वो ताना बाना भी टूट गया है। ये हद दर्जा जी मेरे ख्याल में आज भी नुकसानदेह है और आने वाले वक्त में भी नुकसानदेह रहेगा। तारिगामी साहब, पीएचईडी का तारिगामी और साहब, कोई। जी हाँ। तारिगामी साहब, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लीडर से पूछा जाए, पीएचईडी के सदस्यों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि एक बड़े काज के लिए हमने इसका गठन किया है। लेकिन आए दिन बयानों में इतना जी हाँ। बयान देता है, उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं कि हम एक साथ लड़ नहीं सकते इलेक्शन, हम अपनी पार्टी अलग से इलेक्शन लड़ेगी। तो वो एक मैसेज जो है पब्लिक के बीच में गलत चला जाता है। नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन एक चीज़ मैं जी ज़रूर कहूँगा कि इवन आपके तजुर्बे की बुनियाद पर, हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर, मेरे ख्याल में हमारे दरमियान सहमति होगी कि इवन जी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 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 भी अलग अलग राय हुआ करती आई हैं और आज जी भी है। जी और जब गठबंधन हो, मुख्तलिफ नुक्ते निगाह रखने वाली पार्टियां, जिनके तरीक़े कार में भी और उनके मिजाज में भी लाजिमन यकसानियत नहीं है, नहीं हो सकती है, जी तो उसमें इंटरप्रिटेशन में, असेसमेंट में 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है और ऐसा रहेगा। अगर जी हम ये तवक्को रख लें कि मन तुशदी तो मन शुदम, ये ऐसा होता नहीं है। जी ये कहने वाली बातें हैं। मेरे ख्याल में हमारा मदगम भी नहीं हुआ है, बल्कि एक जगह पर अपने अपने ढांचे सांचे, अपने प्रोग्राम्स पर हम अपनी जगह पर कायम हैं, लेकिन फिर कॉमनैलिटी है कुछ इश्यूज पर, एक कॉमन ग्राउंड है। उसके आधार पर हमने ये फैसला किया था 4 अगस्त 2019 से ही कि एक साथ जी मिलकर आवाज बुलंद कर लेंगे। और जहां जी तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, जमाती मफादात का ताल्लुक है, जी जमाती हदूद का ताल्लुक है, वो जमाती हदूद के अंदर ही फैसला होगा। जी लेकिन इसके जी साथ ही जहां भी इस तरह के अमल मुमकिन है, वहां हमें
اشتراک کرنا چاہیے. میں ایک اور بات بھی آپ کی وساطت سے کہنے جی کی جسارت کرتا ہوں. جی یہ پی ایچ ڈی کا ہی سوال نہیں. ابھی جموں میں کئی مختلف خیالات کے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کے ساتھ پورے پروگرام کے ساتھ شاید اتفاق نہ کریں, لیکن ہم نے کئی لوگوں نے, ہمارے سینئرز نے یہ کوشش کی کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, کم از کم مدعوں پر جتنا ہو سکے اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اس میں پہل بھی ہوئی, اس میں رسپانس بھی ساری سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ملا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن طارق احمد صاحب آپ کہتے ہیں بڑا کاز ہے, بڑے کاز کے لیے اپنے چھوٹے انٹرسٹ تو چھوڑنے پڑیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ عمر عبداللہ کچھ کہتے ہیں, فاروق عبداللہ کچھ کہتے ہیں, محبوبہ مفتی کچھ کہتی ہے. جب آپ ایک سیاست کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے چنہ پر, اپنے چناؤ پر لڑنا مجبوری بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے کیڈر کو انٹیکٹ رکھنا ہے. میں ایک چیز بتاؤں گا, پہلے چناوی عمل شروع کب ہوا یہ مجھے بتائیے. ابھی کسی بھی نجومی نے سرکار کو شاید ابھی کہا نہیں ہے کہ اپروپریٹ ٹائم کب ہے, کب جموں کشمیر کے عوام پر مہربان ہوں گے سرکار چلانے والے اور یہاں ہمیں اپنی اسمبلی ملے. میرے خیال میں ابھی نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسا کہا گیا اور نہ ہی سرکار کی طرف سے کچھ لیکن عمر عبداللہ نے ایسا کیا, طارق عامر صاحب کیٹیگورک عمر عبداللہ, اسٹیٹمنٹ ملا. طارق عامر صاحب عمر عبداللہ نے پہل کیوں کر دی تھی؟ عمر عبداللہ نے کہا, پھر اس کا ریئیکشن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دیا. جی طارق عامر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کا پروسیس, جی جی مجھے لگتا ہے کہ طارق عامر صاحب کے ساتھ ہمارا سمپرک کٹا ہے. دوبارہ سے طارق عامر صاحب کو ہم اپنے سمپرک میں لینے کا پریاس کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ نیٹ کمزور ہے, نیٹ فاسٹ نہیں چل رہا ہے شاید اس لیے, لیکن طارق عامر صاحب کا کہنا ہے بڑے کاز کے لیے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنے پڑتے ہیں. ایک بڑا کاز ہے جو اسپیشل سٹیٹس جموں کشمیر کو ملا تھا, جو 5 اگست 2019 کو واپس لیا گیا, اس کی بحالی, اس کو واپس لینا ایک بڑا کاز ہے, جس کاز کے لیے ہم سب کو یونائٹ ہو کر کے سنگرش کرنا پڑے گا. پی اے جی ڈی کا گٹھن اسی لیے ہوا تھا. اور آپ کو بتاتے چلے آج کی اہم بیٹھک میں یہ چرچا کی گئی ہے کہ گجرات اگر ڈرائی اسٹیٹ ہو سکتا ہے تو جموں کشمیر کی گروسری شاپس میں کیوں بیئر اور وائن بیچنے کا پریاس کیا جا رہا ہے. محمد یوسف طارق عامی مجھے سن پا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ ہمارے سمپرک میں آ چکے ہیں. طارق عامی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا طارق عامی صاحب, آپ نے بڑے اسپشٹتا سے کہا, صاف کرسٹل کلیئر بات کی کہ ابھی تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بھی کوئی انڈیکیشن نہیں دیا الیکشن کو. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر عبداللہ کو کیوں اتنی جلدی کرنی پڑی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اپنے پی اے جی ڈی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑیں گے, اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس پر ریئیکٹ بھی کرنا پڑا. کیا کہیں گے؟ فاروق صاحب نے ہی اس کی وضاحت بھی کی کہ نیشنل کانفرنس جمہوری پارٹی ہے, وہاں اگر سینئر لیڈرز اپنی رائے کا اظہار کریں غلط نہیں ہے. اور بعد میں عمر صاحب نے یہ بھی دہرایا کہ فائنلی الیکشن کے بارے میں اگر ہمارے ممبران کچھ رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کانفرنس کے مجاز وہی ہیں آخری فیصلہ لینے میں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے اس کے بعد. جی 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 لیکن طارق عامی صاحب آپ تو ایک اس کاز وجہ کے سے لیے لڑ, جی بولیے طارق عامی صاحب. تو اس میں کاز دیکھیے, کاز کیا ہے میرے بھائی, یہ ہمارا منیمم پروگرام ہے, میکزیمم کہیے منیمم کہیے, کہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کشمیر کے ہماری نظر میں وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہم سے چھینے گئے
غیر آئینی طریقے سے ان کو بحال کیا جائے. یہی ہماری جی مانگ ہے, یہی ہمارا ایجنڈا ہے. اور اس بارے میں ہم نے سپریم کورٹ کا بھی کئی کانسٹیٹوئنٹس نے, کئی لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اور یہ بھی بار بار دہراتے بھی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جی میٹنگ بلائی, ہم گئے, وہاں پر بھی یہ بات دہرائی. ایک مرتبہ پھر طارق عامر صاحب کا سمپرک ایک مرتبہ پھر کٹ گیا ہے, اور درشکوں کو بتاتے جائیں کہ کہیں نہ کہیں ایک جٹتا پی ایچ ڈی میں دکھتی نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ روز پہلے ہی عمر عبداللہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اپنے چناو چنہ پر الیکشن لڑے گی, نہ کہ پی اے جی ڈی کے ساتھ مل کر کے یا پری پول الائنس کر کے چناو لڑے گی. اور دوسری اور طارق عامر کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ انہوں نے, یعنی عمر عبداللہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کیا تھا کہ یہ فیصلہ پارٹی پریزیڈنٹ نے لینا ہوتا ہے, جو پارٹی پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کرے گا. پارٹی پریزیڈنٹ یعنی ڈاکٹر فاروق عبداللہ. لیکن کہیں نہ کہیں جس کو آپ کو بتاتے چلے کہ پی ایچ ڈی میں جو ایک جٹتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو ریلیونٹ سڑکوں پر ہونا چاہیے, جو لوگوں کے بیچ میں پی ایچ ڈی کا ایک اسپیس ہونا چاہیے, آدھار ہونا چاہیے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. نہ ہی پی ایچ ڈی نے کوئی بڑا سموچے طور پر ایک بڑا جلسہ اجلاس کیا ہو, نہ ہی کوئی کال دی ہو, اور نہ ہی کچھ ایسا بڑا کیا ہے جس سے لگے کہ پی ایچ ڈی ایک بڑے کاز کے لیے, کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ایک بڑے کاز کے لیے گٹھت کی گئی ہے, لیکن صداقت یہ ہے کہ اب یہ صرف چند لوگوں کی میٹنگ اور بڑا سا پریس نوٹ کے لیے ہی جانی جاتی ہے پی ایچ ڈی. دھنیہ واد.